بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم مہمانان گرامی، قابل صد عزت و تکریم کے لائق حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب طلباء ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، خلاق عالم نے مختلف ادوار میں متعدد اقوام کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمائے، ان پر صحف آسمانی اور کتابیں نازل کی جن کے اندر زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے باہمی حقوق و فرائض سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن باوجود اس کے ان اقوام نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی اتباع اختیار کر لی اور جہالت کی گٹا ٹوپ تاریکیوں کے اندر بھٹکنے لگی۔ خطہ عرب جو ثقافت، جہالت، شرک و کفر کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں دن رات ایمانی قتل، نفسیاتی و اخلاقی اقدار کا خون روا سمجھا جاتا تھا، ضعیف الاعتقادی کا یہ عالم تھا کہ مظاہر قدرت اور نو بنو اسلام کی پرستش کی جاتی تھی، انتقامی کارروائیوں کی بادیں سمو نسل در نسل اپنے زہریلے اثرات مرتب کر رہی تھی، تکبر و تعصب میں گری انسانیت کا یہ حال تھا کہ کوئی کسی کو خاطر میں لانا تک گوارا نہ کرتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے۔ محترم دوستو، ایسے میں کارخانے قدرت کے مالک و ملک کی حکمت بازی والے انسانیت کی ڈولتی نہ ہو درندگی کی ان تلالم خیز موجوں سے نکالنے کے لیے ایک ایسے ناخدا کا انتخاب کیا جسے امی رکھ کر اپنے فیضان تربیت سے ان کی ذات میں وہ جوہر انسانیت چمکائے جو عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ظاہر ہونا تھے۔ یوں قرآنی اخلاق و اعمال کو اپنا کر اس رہبر انسانیت نے جوہر انسانیت کو ایسا نکھارا کہ خود چلتا پھرتا قرآن کے رائے قرآن پکار اٹھا انک لعلی خلق عظیم، اور کیوں نہ ہوتا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا اثر تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قومیں راہ راست پر آ گئی، دنیا کی بگڑی ہوئی قومیں راہ راست پر آ گئی، اتحاد و اتفاق کی ایسی مثالیں قائم ہوئی کہ دنیا گشتے بدن داں رہ گئی، در بدر جھکتی جبینیں خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوئی، انسانی طبیعت میں وحشت و درندگی کے بجائے احسان اور اخلاق حمیدہ جیسی صفات نے جنم لیا، ظلم کی چکی میں پستی عورت معاشرے کا اہم ستون قرار پائی۔ اصحاب پیغمبر نے علیکم بسنتی کی وہ عملی تصویر پیش کر دی کہ مغرب جیسی متعصب اقوام نے اصحاب پیغمبر سے درس تہذیب لیا۔ جب تک مسلمان سنت نبوی پر عمل پیرا رہے دنیا ان کے زیر نگی رہی۔ جس طرح یہ اسلامی پرچم کی بالادستی منظور کر دی گئی، جس راستے پر چلے اسلامی پرچم کی بالادستی کو قبول کیا گیا، لیکن افسوس کہ آج کا انسان ایک بار پھر سے زمانہ جاہلیت کی تاریخ دہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس نبی نے امت کو ایک خدا کے سامنے جھکنے کی تلقین کی تھی، آج اسی امت کی سینکڑوں جبینیں کبھی عادیت کے سامنے سجدہ قرآن تو کبھی اعتقاد کی خرابی ان کو قبروں پر سر بھگو کر رہی ہے۔ ہم اس در کو چھوڑ کر در کے ملتے ہوئے ہیں، جس در سے لینے کا طریقہ ہمیں محمد عربی بتا کر گئے تھے، ہمارا طرز عمل بتا رہا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر تو کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے،
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ محترم دوستوں، دوسری بڑی خرابی جو ہمارے اندر در آئی ہے وہ ہمارے اتحاد کی بقیہ دری ہے۔ جس نبی نے مختلف الخیال، مختلف المذاہب لوگوں کو اکٹھے کر کے باہمی اتحاد کا درس دیا تھا، اصحاب پیغمبر نے تا دم مرگ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تھا۔ آج انہی کے نام لیموں کے اتحاد کہیں سیاسی، کہیں مذہبی فرقہ بریچت کی بھیڑ چڑھ کر تار تار ہو چکا ہے۔ کاش کہ ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی نمونہ پیش کیا ہوتا تو دشمن کو ہماری طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی۔ میرے دوستوں، تاریخ گواہ ہے جب جب امت طریق محمدی سے ہٹی ہے تو اس امت نے منہ کی کھائی ہے، بلندیوں سے پستیوں میں گرا دی گئی، ان کا رعب دبدبا یکسر جاتا رہا ہے اور ان سے رعب دبدبے کو ختم کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ امت کس مقام پر تھی اور آج کس جگہ آ پہنچی، اور اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑنے سے جتنا ہمیں نقصان ہوا ہے، ہم عہد کر لیں کہ ہم اس کا ازالہ اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے فعل و عمل سے کرنے کا عہد کریں۔ اور ہم درخواست کرتے ہیں، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب وہ طرز اس دین پہ ہرز سرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔